دیدہ حق بین سے یہ دور پیدا ہے بے اشک ازا ابروے چشم ہے پانی نہ ہو جس میں وہ کنواں اللہ ہے اشک غم شبیر نعرے صلوات پڑھے آپ لوگ شاہ کے جب میدان میں کام آئے رفقا شاہ کے جب میدان میں شہنشاہ عرب میدان میں عائشہ نے فرمایا کہ تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ شہ نے فرمایا کہ تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ توڑے جاؤ کام آئے نعرے صلوات پڑھا ایک مطلب پڑھتے ہی پاس دن ہے وہ کہ مدینہ نبی کا ویران ہے یہ دن ہے وہ کہ مدینہ نبی کا سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گری ہے غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے حسین جاتے ہیں امت کو بخشوانے کو پھول جب کوئی عزا خانے میں لا کر رکھ دیا تو تازیہ کے پاس رکھا ہے جو غازی کا علم
تعزیے کے پاس رکھا ہے جو غازی کا علم، کربلا کو کس نے کعبے سے ملا کر رکھ دیا؟ کربلا کو کس نے کعبے سے ملا کر رکھ دیا؟ تو اس بلندی پر ملا زینب کی غیرت کا قدم، اس بلندی پر ملا زینب کی غیرت کا قدم، جس جگہ شرم و حیا نے سر جھکا کر رکھ دیا۔ اس بلندی پر ملا زینب کی غیرت کا قدم، اس بلندی پر ملا زینب کی غیرت کا قدم، جس جگہ شرم و حیا نے سر جھکا کر رکھ دیا۔ اور دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے، دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا۔ دور حاضر میں خمینی تیرے ایک شاگرد نے خاک میں منصوبہ باطل ملا کر رکھ دیا۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک مرد مجاہد کا جگر بول رہا ہے، ایک مرد مجاہد کا جگر بول رہا ہے، خون ابو طالب کا سر بول ابو طالب کا اثر بول رہا ہے، بنکر میں چھپے بیٹھے ہیں مرحب کے طرف دار، بنکر میں چھپے بیٹھے ہیں مرحب کے طرف دار، ارے میدان میں حیدر کا پسر بول رہا ہے، میدان میں حیدر کا پسر بول رہا ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ مرحب کے طرفدار جناب زینب کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ بنا کے لہے جائے حیدر کو ایک ردا زینب، بنا کے لہے جائے حیدر کو ایک ردا زینب، ہر ایک رخ سے نظر آئی مرتضیٰ زینب، ہر ایک رخ سے نظر آئی مرتضیٰ زینب، خود اپنے بھائی پہ دونوں پہ سر فدا کر کے، خود اپنے بھائی پہ دونوں پہ سر فدا کر کے، رکھی ہے آپ نے بنیاد کربلا زینب، رکھی ہے آپ
اپنے بنیاد کربلا زینب کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ سمجھ کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا کہ تم نے کہے کہ بپا مجلس عزا زینب کہ تم نے کرے کہ بپا مجلس عزا زینب تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے جہاں ٹھہرے نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب جہاں ٹھہرے نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب بچا کے لائی امامات جو جلتے خیمے سے بچا کے لائی امامات جو جلتے خیمے سے کہا حسین نے نیزے سے شکریہ زینب کہا حسین نے نیزے سے شکریہ زینب جہاں پہ لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں جہاں پہ لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں وہاں پہ تو نے ادا کی ہے نافلہ زینب وہاں پہ تو نے ادا کی ہے نافلہ زینب بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. ایک مطلب ان سب 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں ملازم میں زیادہ حاضر کر رہا ہوں کہ اب آ گئے سر مقتل تیرے قدم اصغر اب آ گئے سر مقتل تیرے قدم اصغر نکلنے والا ہے اب ہرملا کا دم اصغر اب آ گئے سر مقتل تیرے قدم اصغر نکلنے والا ہے اب ہرملا کا دم اصغر منم شجاع و بہادر منم منم عباس منم حسین منم شیر دل منم اصغر منم شجاع و بہادر منم منم عباس منم حسین منم شیر دل منم اصغر اے ہرملا تجھے سجاد کے لبوں کی ہنسی اے ہرملا تجھے سجاد کے لبوں کی ہنسی بتا رہی ہے کہ اصغر کے بعد ہم اصغر بتا رہی ہے کہ اصغر کے بعد ہم اصغر گلے پر تیر لبوں پر تبسموں کا سفر تجھے رباب نے دی ہے کوئی قسم اصغر تجھے رباب نے دی ہے کوئی قسم اصغر تو جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا گہوارہ جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا گہوارہ رہے گا ساتھ میں عباس کا علم اصغر رہے گا ساتھ میں عباس کا علم اصغر ہے ہرملا کے لیے کافی مسکرانا تیرا ہے ہرملا کے لیے کافی مسکرانا تیرا ہنسے ہو شہ کے لیے پھر بھی تھوڑا کم اصغر ہنسے ہو شہ کے لیے پھر بھی تھوڑا کم اصغر. آئیے میں گزارش کرنا ہوں جناب وسیع حیدر اعظمی صاحب تشریف لائیں اپنے اشعار سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم فرمائیں. صلوات بدل پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر
پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر، پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر۔ پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر، پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر، اور ہو جائے گا قبول تیرا حج مگر یہ سن، ہو جائے گا قبول تیرا حج مگر یہ سن، پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف کر، پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف کر۔ اور ایک مطلب 3-4 سے سماعت فرمانے کی صلوات بھیج دے محمد علیہ موجود جب وجود میں لایا حسین کو، موجود جب وجود میں لایا حسین کو، 14 میں بھی ایک بنایا حسین کو، موجود جب وجود میں لایا حسین کو، 14 میں بھی ایک بنایا حسین کو، اور اللہ بھی چلا گیا اس کی نماز سے، اللہ بھی چلا گیا اس کی نماز سے، اپنے خیال میں جو نہ لایا حسین کو، اللہ بھی چلا گیا اس کی اپنے خیال میں جو نہ لایا حسین کو، اور امت نے ایک سجدہ کئی بار کر لیا، امت نے ایک سجدہ کئی بار کر لیا، آقا نے پوچھا، امت نے ایک سجدہ کئی بار کر لیا، آقا نے پشت سے نہ ہٹایا حسین کو، اور میں نعت لکھ رہا تھا کہ مصرع عطا ہوا، میں نعت لکھ رہا تھا کہ مصرع عطا ہوا، بات ایک ہے نبی کو بلا یا حسین کو، بات ایک ہے نبی کو بلا یا حسین کو، اور ایک بار تم حدیث قصہ پڑھ کے دیکھتے، ایک بار تم حدیث قصہ پڑھ کے دیکھتے، تم نے خطوط لکھ کے بلایا حسین کو، تم نے خطوط لکھ کے بلایا حسین کو، اور ایک ایسا تاجور ہے جو نیزے کا تاج ہے، یہ کیسا تاجور ہے جو نیزے کا تاج ہے، حیرت سے دیکھتی ہے رعایا حسین کو، حیرت سے دیکھتی ہے رعایا حسین کو، زہرا کے واسطے سے خدا کو کیا کریم، زہرا کے واسطے سے خدا کو کیا کریم، زینب کے واسطے سے منایا حسین کو، زینب کے واسطے سے منایا حسین کو۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ مولانا ایک مطلب 3-4 سے اور سماعت فرمان کی، غم حسین میں، غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا، غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا، مصیبتوں میں کبھی مسکرا نہیں سکتا، غم حسین میں، غم حسین جو دل میں بسا نہیں سکتا، مصیبتوں میں کبھی مسکرا نہیں سکتا، اور صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا، صدا خلیل کی آئی حسین تیرے سوا، کوئی بھی عظمت کعبہ بچا نہیں سکتا، کوئی بھی عظمت کعبہ بچا نہیں سکتا، وہ علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے، علم کے سائے میں زندہ ہے 14 صدیوں سے، حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا، حسینیوں کو زمانہ مٹا نہیں سکتا، حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو، حسین والوں کی نظروں سے گرنے والوں کو زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا نہیں سکتا، زمانہ لاکھ اٹھائے اٹھا نہیں سکتا، اور جسے خبر نہیں حر کون حرملا کیا ہے، جسے خبر نہیں حر کون حرملا کیا ہے، کبھی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا، جسے خبر نہیں حر کون حرملا کیا ہے، کبھی حسین کی مجلس میں آ نہیں سکتا، اور پکارا صبر حسینی غرور ظلم ستم، میرا کٹا ہوا سر بھی جھکا نہیں سکتا، میرا کٹا ہوا سر بھی جھکا نہیں سکتا، اور یہ بولے سید سجاد آ کے ممبر پر، یہ بولے سید سجاد آ کے ممبر پر، یزید اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، یزید اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ آخری شعر سماعت فرما کہ جسے حسین کی غربت پہ رونا آتا ہے، جسے حسین کی غربت پہ رونا آتا ہے، کسی غریب کا وہ دل دکھا نہیں سکتا، کسی غریب کا وہ دل دکھا نہیں سکتا۔
آئیے میں بنا کسی تمہید بڑے ادب و احترام سے گزاروں خطیب علی محمد ذاکر اہل بیت تعلیم مرتبہ عزت مآب علی جناب مولانا شبیل حسن خان صاحب قبلہ رونق فروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى ترف الحق صلوات محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه فيها ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات پڑھ دیں معزز سامعین اکرام، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کیے جائیں، آپ حضرات سے التماس 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سروری بانو بنت مہدی حسن کی روح کو اصال فرما دیں اور جملہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن صلی علی محمد. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی عبادت کا شرف حاصل کیا ہے،
یہ سورہ نور کی 36 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار کچھ گھروں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ کے کچھ مقرب بندوں کے گھروں کی زیارت اور ان کے حرم اطہار کی زیارت کر کے ایک زائر آئے ہیں، تو انہوں نے یہ مجلس منعقد کی، جس میں بہرحال ایصال ثواب ہو جائے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو بھی یاد کرے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں کچھ گھر کا تذکرہ ہے کہ جن گھروں کو پروردگار چاہتا ہے کہ بلند کیا جائے۔ وفی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی اور کچھ گھر ہیں یا گھروں میں کہ جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، یا یوں کہا جائے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان ترفع، اس کو بلند کیا جائے، اس کو بلند کیا جائے اور اس کے اندر خدا کا نام لیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اسی گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، اور روز و شب بالغدو والآصال، اس میں تھوڑی بحث ہے، اس کو ساری چھوڑتی ہوئے کہ صبح و شام جہاں خدا کا ذکر ہوتا رہے، تسبیح پروردگار ہوتا رہے، ایسے گھروں کو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے پرمیشن اور حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ صحیح، یہاں تک بات جب کوئی آیت آتی تھی تو پیغمبر اکرم اس کو اپنے اصحاب کے درمیان سناتے تھے، خصوصاً اگر سماجی لحاظ سے اور سماج کے متعلق اور بارے میں اگر آیتیں آئیں اور حکم ہوا تو خصوصی طور پر سناتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے اس آیت، طالبی نے اپنی تفسیر، اہل سنت کا مفسر، وہ اپنی تفسیر میں اس داستان کو لکھتا ہے کہ پیغمبر نے اس آیہ مبارکہ کو، کہ جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ کچھ گھروں کو یا اللہ ان گھروں کو بلند کرنا چاہتا ہے یا اجازت ہے، حکم ہے کہ بلند کیا جائے، اس کو پیغمبر نے سنایا تو قام ابی بکر، تو خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اگر مدینے گئے ہوں، مسجد نبوی اور اسی سے ملا ہوا بی بی کا گھر ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس کو یہاں روک کر حدیث میں اور بھی ہیں کہ مساجد اس آیت سے بیوت، یعنی جو پلیورل ہے، بیت ایک کو کہتے ہیں، بیوت کئی کو کہتے ہیں، یہ یعنی کچھ گھر۔ اب اس میں مساجد ہیں، انبیاء کے گھر ہیں، امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، انبیاء کے گھر ہیں، اولیاء کے گھر ہیں، اور ائمہ اطہار کے گھر ہیں، امامان معصوم کے گھر ہیں، کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو بلند کیا جائے۔ صحیح۔ اب جب پیغمبر نے سنایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ گھروں کو بلند کیا جائے، تو وہ خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا اس گھر کی طرف کہ یہ گھر، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی جس کو اگر عام فہم زبان میں کہا جائے تو جلدی سے سمجھ میں آئے گی کہ چور کی داڑھی میں بھئی، جب پیغمبر سنا رہے ہیں کہ وہ گھر کی جس کے اندر پروردگار کی تسبیح و تقدیس ہوتی ہو، وہ گھر کی جس کے اندر صبح و شام تسبیح پروردگار اور بندگی خدا ہو رہی ہو، اس گھر کو اللہ کہتا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے۔ اس کو بلند، اب بلند بلڈنگ کے حساب سے،
یا رتبے اور مقام کی جس کو جو دکھائی نہیں دیتا، دونوں حساب سے بات کر لی جائے کہ یہ بلندی دکھنے والی یا غیر مرئی جو دکھائی نہیں دے رہی، کون سی بلندی؟ کہا یہ بلندی عمارت جیسی بلندی نہیں ہے، مقام و منزلت والی بلندی، مقام و منزلت والی بلندی ہے۔ لہذا اس گھر کو تو پیغمبر نے کیا جواب دیا جب انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ گھر، کیا یہ گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ تو پیغمبر نے کہا نام بل یا افضل منہن، بلکہ یہ ان گھروں میں سارے گھروں سے افضل گھر ہے۔ تو بات تو یہ واضح ہوئی کہ بھائی یہ کلیئر یعنی اور اچھا ہے۔ سوال کو کہتے ہیں مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے، اور اللہ نے فطرت میں سوال رکھا ہے۔ اسی لیے جب بچہ تھوڑا سا شعور آنے لگتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے۔ ان سوالوں کی یا اس تجسس کو ہم لوگ مار دیتے ہیں، چپ رہو، اور تربیت کے آداب بتاتے ہیں کہ اسے چپ نہیں کرانا چاہیے، سوال کا جواب صحیح دینا چاہیے، تو وہ بچہ یعنی جوانی تک جاتے جاتے بہت سارے علوم کا خزانہ اپنے سینے میں رکھ لے گا، اور وہ آپ کے ذریعے، چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو سرٹیفائی نہیں کر پاتے، لیکن ہو نہ ہو پہلے کا زمانہ جیسا بھی ہو، آج ہر نوجوان کے ذہنوں میں سوالات بنے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ کے بیہودہ سوال کرتا ہے خاموش رہے، ہم اپنا پلو جھاڑ نہیں سکتے، بلکہ اس کے سوالات کا یعنی اطمینان بخش جواب دینا ہی حل ہے، ورنہ گمراہی ہوگی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا جب یہ سوال کیا گیا تو بات کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ یہ گھر کون سا ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہے۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ آپ۔ اب آغائے غربی اصفہانی کہتے ہیں کہ جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اسی رتبے کے مطابق اگر اس کی حتک حرمت کی جائے تو جرم مانا جائے گا۔ میری بات شاید نہیں پہنچی۔ ایک بازار میں چلنے والے انسان کو آپ نے ایک تماچا مار دیا، ٹھیک ہے بھائی مار دیا، ارے وہ بھی تو ایسے ہی تھا۔ ایک عزت دار اور شریف انسان کو مار دیا، بہت غلط کیا۔ ایک مولانا میرے جیسے مولانا کو مار دیا، غلط کیا۔ ایک مرجع کے ساتھ بے حرمتی ہو گئی، اور آگے بڑھ کر عظیم بزرگ سادات اکرام کے ساتھ بے حرمتی ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر کسی امام کے گھر یا امام کی بے حرمتی ہو گئی۔ کہتے جیسے جیسے رتبے بڑھتے ہیں ویسے ویسے جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے جیسے رتبے بڑھتے ہیں ویسے جرم سنگین ہوتا جاتا ہے۔ عام انسان کو کے خلاف بے حرمتی کی گئی تو اتنا بڑا جرم نہیں، اس سے بڑا اتنا بڑا جرم نہیں، اس سے بڑا۔ اگر جب یہ کلیہ ہے کہ جیسی نسبتوں کے حساب سے منزلت و مقام ہو ویسے عزت نہ دے کر اس کی حتک حرمت کی جائے تو جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے لیے پروردگار نے کہا تھا کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند کیا جائے، اس گھر کو اگر آگ لگا دی جائے، یہ عام گھر نہیں ہے، یہ عام گھر نہیں۔ میں نے کہا کہ جرم بڑا ہوتا ہے نسبت اور اس کی قدر و منزلت کے لحاظ سے۔ عام گھر میں آگ لگتی یا لگتی رہتی ہے، وہ اتنا بڑا سنگین جرم نہیں، یا اس سے بھی اوپر تھوڑی سی نسبت اگر بزرگ اور بلند ہو گئی تو اس میں بھی وہ نہیں۔ لیکن یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے لیے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، نہ یہ کہ اس کی بلندی اور اس کی عزت اور اس کا اقرار کیا جائے، بلکہ اس کی بے عزتی کر کے اس میں آگ لگائی جائے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کی کبھی تلافی نہیں۔
اب اس گھر کی کچھ خصوصیت ہے، ان گھروں کی کچھ خصوصیت ہے، دو چار عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا جہاں تک آپ نے ساتھ دیا۔ دیکھیں ہم لوگ کا مزاج یہ ہے کہ جو سن رکھا ہے وہی سننا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے الٹے ہیں، کیونکہ آپ کو خوش کرنا مقصد ہی نہیں ہے، اہل بیت خوش ہو جائیں تو وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر پورا مجمع بھی خوش ہو جائے تو وہ جزا نہیں دے سکتا جو اہل بیت خوش ہو جائیں، جو جزا مل جائے گی۔ لہذا ہماری خوش نصیبی آپ کی دعاؤں سے یہی ہے کہ اس ذکر کے لیے یہاں تک توفیق ہو گئی، یہی ہے۔ تو اس لیے جو نہیں سنا ہوگا کوشش کرتا ہوں وہی سنا دوں۔ تو اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ کہتے پہلی خصوصیت اس گھر کی یہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کبھی پیپر اوپر میں نام آ جائے تو اس کی کٹنگ رکھتے ہیں، کیوں وکیل صاحب؟ کبھی تو پروف کرنے کے لیے، کبھی اپوزیشن کو دکھانے کے لیے، کبھی اپنی ہی ویلو بتانے کے لیے کہ فلاں ڈیٹ میں میرا بیان آیا تھا ٹی وی پہ اور فلاں ڈیٹ۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دار الوحی کہتے ہیں، یعنی اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے، یوں تو قرآن مجید وحی یعنی جو جبریل کے ذریعے سے خدا کا پیغام آتا تھا، وہی اسی کہتے ہیں نا۔ یہ پیغام کبھی مسجد میں آیا، کبھی محراب میں آیا، کبھی جنگ میں آیا، کبھی سماج پیغمبر کے گھر پہ آیا، کبھی احد کے میدان میں آیا، اور کبھی بیوی سیدہ کے گھر پہ آیا۔ اور دو آیتیں تو فائنل ہے کہ یہ اسی گھر میں آئی ہیں۔ ایک سورہ حلقہ جو اسی مہینے نازل ہوئی تھی، جو آخری دہے میں یعنی ذی الحجہ کے آخری 10ویں میں سورہ حلقہ کے نزول کا دن آتا ہے، تاریخیں آتی ہیں جو فکس نہیں ہے، مختلف ہیں، لیکن یہ فائنل ہے کہ وہ آخری دہے میں سورہ حلقہ نازل۔ کون سا سورہ حلقہ؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں، وہی کہ جب حسنین بیمار ہوئے تو والدین نے نذر مانی، نذر مانی گھر والوں نے کہ میرا بچہ اگر شفا پا گیا تو ہم روزے رکھیں گے۔ اب شفا مل گئی تو نذر کو پوری بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، نذر میں بھی عجیب ہے، نذر بعض اوقات لوگ دوسروں کے سروں پہ مان لیتے ہیں، ہاں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ان سے کہوں گا کہ وہ تابوت نکالے مثلاً۔ بھئی آپ نذر کا کانسیپٹ، شریعت اپنے لیے، ہر آدمی اپنے لیے ذمہ دار ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ شاید یہ نذر واقع، علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ نذر واقع بھی نہ ہو کہ جو کسی دوسرے، اب آپ منت مان لیجئے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو مولانا سے کہوں گا 5 روزے رہو، تو مجھے کیا پڑی جی۔ نذر کا جہاں تک تعلق ہے، اہل بیت نے یہی دکھایا ہے، سنایا ہے، بتایا ہے۔ نذر انہوں نے خود مانی کہ اگر ہمارے بچے یہ حسنین شریفین اگر یہ ٹھیک ہو گئے، شفا پا گئے تو ہم روزہ رکھیں گے، اور انہوں نے روزہ رکھا، اور 1 نہیں 2 نہیں، اور افطار کا وہ سامان جیسے ہی افطار پر بیٹھتے تھے دے بھی دیتے تھے۔ تو یہ نذر، اس وقت یہ سورہ دہر نازل ہوا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، ہاں یہ وہی سورہ ہے جس سے سورہ حلقہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ فائنل ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں یہ وہی آئی، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری، جب پیغمبر کو ضعف بدن محسوس ہوا، ٹھیک، تو آپ مدینے میں کسی کام سے ظاہر معمور تھے، پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے واسطے تھے، فالتو تو کبھی بیٹھ نہیں سکتے، تصور نہیں ہے کہ فضول کبھی بیٹھیں یا کہیں جائیں۔ کام سے جا رہے ہوں گے کہ نقاہت محسوس ہوئی، در سیدہ کو کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ بیٹی ضعف بدن ہے، چادر دو اور سوئیں گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جائیے کسی ڈاکٹر کے یہاں، کسی حکیم اور طبیب کے یہاں جائیے، یہاں کیوں آ گئے آپ؟ کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ میری سیرت یہ ہے کہ جب تکلیف محسوس ہو در سیدہ پہ آ جاؤ، در سیدہ پہ آ جاؤ۔ سیرت النبی لکھنا اور ہے، سیرت نبی پر چلنا اور ہے۔ لہذا جناب سیدہ کے در پر پیغمبر آ کر اور پھر چادر لے کر کمرے میں، حجرے میں آرام کر کے، اور یہ صرف آرام صرف اس در پر آنے سے مل گیا، اس لیے کہ چند ہی لمحوں کے بعد تو حسنین شریفین آ گئے، ہاں، اور آئے تو آنے کے بعد کیا کہا؟
مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بابا بیمار ہیں، ابھی تم لوگ بیٹھ جاؤ، ہاں پریشان مت کرو، ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب نہ بن جاؤ۔ کہاں اس کمرے میں ہیں وہاں آرام کر رہے، وہ بھی چلے گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے سلام کیا اور وہیں آپ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے نواسے، اس کے بعد امیر المومنین، اس کے بعد خود بیوی سیدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیماری تو قدم یعنی پیغمبر کا قدم جب در سیدہ پر آ گیا اسی وقت ختم ہو گئی، لہذا اور یہ بی بی کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ بابا کی نقاہت ختم ہو گئی ہے، ورنہ وہ عقل کل رکھتی ہیں، اتنا تو سمجھتی۔ ہم جیسا بے شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی کو بیماری یا پریشانی یا کوئی درد ہو تو اسے اذیت نہیں دی جاتی، تو بی بی سیدہ اپنے بابا یعنی پیغمبر رسالت مآب کے لیے یہ کیسے عمل کر سکتی ہے؟ لہذا بی بی کو یہ پتا تھا کہ یہ نقاہت یا ضعف بدن یا یہ بیماری آتے ہی بابا کی دور ہو گئی، اسی لیے اجازت دی۔ تو یہ آیت جب پانچوں پنجتن جمع ہوئے تو یہ آیت نازل ہو گئی، کہا یہ دار الوحی ہے، یہاں وحی آئے۔ جی آپ کے گھر ایک پرمکھ آ جائے تو سیلفی لینا ہے، یہاں ملائکہ آ رہے ہیں، کیا وہی اللہ کا پیغام لے کر۔ اس گھر کی خصوصیت سمجھیے، یہ عام گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی لیے پہلے ہی وہ آیت اللہ غروی اصفہانی کا قول نقل کر چکا ہوں کہ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنی ہی سزا سنگین ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے جتنا رتبہ بڑا ہوتا ہے اس کے خلاف بے حرمتی کرنے میں اتنا ہی سنگین جرم بھی ہوتا ہے۔ لہذا پہلی کوالٹی اس گھر کی کیا ہے؟ دار الوحی ہے، یہاں وہی آتی تھی، ٹھیک۔ دوسری خصوصیت دار الملائکہ، یہاں ملائکہ آتے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک پرمکھ آیا سیلفی لگایا، ایک پرائم منسٹر آیا فوٹو کھچایا، یہاں ملائکہ آتے تھے۔ جناب سلمان آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ بندگی پروردگار ہو رہی ہے، سارے لوگ بندگی میں مصروف ہیں، ادھر چکی بھی چل رہی ہے۔ جا کے رسول اللہ سے عرض کیا، کہا تعجب کا مقام نہیں ہے، ملائکہ ان کی مدد کرنے آتے ہیں۔ اور بازار میں باہر، گھر سے باہر امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا سنا آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں؟ کہا واللہ نشان قدم فرشتہ میں دکھاتا ہوں۔ جی جناب سلمان و جناب ابوذر سے روایت ہے کہ بی بی سیدہ نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور دعائے نور کی تعلیم دے کر گئے ہیں۔ تو یہ عام گھر نہیں تھا، یہاں اس گھر کی عظمت، اس گھر کا رتبہ درجہ بڑھانے کے لیے پروردگار کہتا ہے، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ملائکہ آتے ہیں، تو یہ ملائکہ کے آنے کا گھر ہے، اس گھر کی عظمت بلند ہونی چاہیے یا کم؟ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ دار الولایہ ہے، ولایت کا صحیح پیغام اور پہلا پیغام اسی گھر سے نکلا ہے۔ میں اپنے والی و وارث کو علی ایک نہیں، شہزادی کی یعنی آفتاب و مہتاب و سورج و چاند و ستارے کسی نے سایہ تک نہ دیکھا تھا، لیکن نکلی آپ گھر، ایک ایک گھر کو دخل باب کرتی تھی۔ تم نے غدیر میں سنا نہیں تھا؟ تم نے نہیں سنا تھا؟ ہاں سنا تو تھا، مگر کیوں نہیں بولتے ہو؟ مگر کل بول دیں گے، کل بول دیں گے۔ کسی نے کہا ہاں سماعت کام نہیں کر رہی، حافظہ کام نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ہر گھر جاتی تھی، کیا کہنے کے لیے؟ ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جی اگر یہ کام آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، پیغمبر کے بعد امیر المومنین مدعی ہیں، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقت پر مکمل کر دوں گا بات۔ امیر المومنین مدعی ہیں پیغمبر کے جانشینی۔ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ مدعی خود نہیں کوئی بات کہتا کہ میں ہوں، ٹھیک؟ تو یہ تو دعوے دار ہے، آدمی کہے گا نا بھائی آپ تو بولو گے ہی کہ ہم ہی ہیں، ٹھیک؟ پیغمبر جا چکے ہیں، ابھی اس پیغام کو کس سے لینا چاہیے؟ عالم اسلام کو کس سے؟ یعنی پیغمبر کے بعد سب سے معتبر ذات کون سی ہے؟
پیغمبر کے بعد سب سے معتبر ذات کون سی ہے؟ اور شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ جزو رسالت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جزو رسالت، یعنی جو رسالت کا کام ہے وہی کام ان کو کرنا ہے۔ اور یہ اتنے سارے پیغامات پیغمبر دے کر اور آپ کے کردار و رتبے اور مقام و مرتبے کو بنا کر، بتا کر، دکھا کر، اپنی جگہ بٹھا کر دنیا کو کہہ کے یہی جا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اگر پرابلم آئے، میرے بعد اگر کنفیوژن میں پڑ جانا تو سب سے معتبر ذات جو ہے وہ جناب سیدہ کی ہے۔ جناب سیدہ کا کردار دیکھنا چاہیے کہ بی بی کہاں جا رہی ہیں، بی بی کیا چاہتی ہیں، اور بی بی نے پیغام اور اسی راہ میں اگر بی بی بیٹھی رہ جاتی نہ پسلیاں ٹوٹتی، نہ کوئی پرابلم ہوتی، نہ بچہ مارا جاتا، صحیح؟ لیکن ایک لمحے کے لیے، جی صدیوں پر بھاری ہے یہ بی بی کا 75 دن یا 95 دن، یہ صدیوں پر بھاری ہے لوگوں کی عمروں کے، اور جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کیا جائے شہزادی کا، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اگر خاموش رہ گئی ہوتی آج ڈگر نہ ملتی۔ بڑے اچھے سے ہم کہہ دیتے ہم لوگ ولایت کے ماننے والے ہیں، جب اتنی قربانی دی ہے بی بی نے تب جا کے یہ ولایت ملی ہے، اور ہم اسی کے، حالانکہ اس کے، میں تو کہوں اپنی بات کہ اس کے اہل بھی صحیح سے نہیں ہیں۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں ایک شرط کہی جاتی ہے وضو میں موالات۔ کل باتیں ایسی لگتی ہیں کہ کہیں بیابان میں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ کبھی اس کے اوپر سوچا ہی نہیں گیا موالات کیا ہے۔ موالات یعنی پے در پے کام کیا جائے، اس کو کہتے ہیں موالات۔ اور یہ نماز میں، ہمارے وضو میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھونے کے بعد دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ دھونے کے بیچ میں 2-4 کال کر لیں تو یہ ختم، پھر سے آپ کو کرنا پڑے گا، موالات ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یا سورہ الحمد ختم ہونے کے بعد اب کھجلی اجلی کرنے لگے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر اب سورہ انا اعطینٰ شروع کیے، موالات ٹوٹ گیا۔ تو موالات کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نہ ٹوٹے، کنٹینیو چلے، اور موالات کے ساتھ پے در پے، اردو میں جو بولتے ہیں پے در پے، صحیح؟ یہ موالات اسی سے بنا ہے مولا۔ کیا مطلب اس کا؟ ولایت اسی سے بنا ہے، اسی مادے سے۔ خاندان ایک ہے، یعنی جو بات وہاں ہے کہ ایک ہاتھ دھویا تو اگلا ہاتھ فوراً دھو، یہ بیچ میں کچھ آنے نہ پائے، موبائل کوئی اور بات کہیں اور جا کے۔ ہاں بعض لوگ وضو کہیں کرتے، مسح کہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ ہاتھ پھیرتے رہیں۔ آئیڈیا بتا رہا ہوں تاکہ وضو صحیح ہو جائے۔ آپ کیونکہ جھک نہیں پاتے، کمر کی تکلیف ہے یا شکم مبارک زیادہ ہے تو جھک نہیں پاتے، تو کسی اونچائی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پیر رکھیں گے پھر کریں گے، تو تب تک آپ ہاتھ اپنا پھیرتے رہیے کہ یہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے، اور وہ عمل اب اس عمل سے ملا دیں گے، صحیح؟ اس کو کہتے ہیں موالات کی ملا ہوا۔ ولایت یا موالات اس کا مطلب ملا ہوا، اس میں انا نہیں آنی چاہیے، اس میں پیسہ اور کرسی نہیں آنی چاہیے، اس میں جاؤ حشم نہیں آنا چاہیے۔ اگر مولا اور مولائی میں کوئی چیز حائل ہو گئی، اب اگر اور سمجھنا اگزامپل میں تو جناب سلمان کو دیکھیے، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ جناب سلمان کو دیکھیے، جناب ابوذر کو، یہ لوگ ولایت پر تھے، لہذا جان جاتی ہے تو جائے، ہاں مار دیا جائے تو چلے گا۔ جناب میثم تمار، کیا کہنا ہے، زبان کاٹی گئی، کس راہ میں؟ ولایت یہی تقاضا کرتی ہے، اور اس کی معراج دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے۔ جی، ولایت کی معراج کربلا میں ہے، اور یہی ولایت اور یہی ولا امام حسین کو خدا سے تھا، لہذا کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ پروردگار علی اکبر کوئی بات نہیں، علی اصغر کوئی بات نہیں، کنبہ کوئی بات نہیں، بھائی کوئی بات نہیں، بھتیجے کوئی بات نہیں، بھانجے کوئی بات، حتیٰ ناموس، حتیٰ 4 برس کی وہ سینے پہ سونے والی جس سے مولا کو سکون ملتا تھا، وہ بھی اگر اس راہ میں جاتے تو کوئی بات نہیں۔ تیری ولایت کی راہ میں حسین سب دینے کو لے تیار ہے،
یہ ولایت، یہ دار الولایہ یعنی اسی گھر کی خصوصیت ہے، اور دار البراءہ بھی ہے۔ تیسری چوتھی خصوصیت دار البراءہ یعنی براءت یہیں۔ بی بی سیدہ کو کم خلق نہیں تھا، کہتے تھے علی میں نے سنا تم کو لوگ سلام نہیں کرتے، کہا بی بی اب بات یہ نہیں ہے، بات اب اس سے اوپر ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اور شہزادی گئیں، لوگ آتے تھے، عورتیں آ کر پوچھتی تھی کیف اصبحت یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ، کیسے آپ نے رات گزاری؟ تو بی بی کہتی ہم سے کیا پوچھتی ہو، جا کے اپنے مردوں سے پوچھو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے علی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور یہی نہیں، براءت اسی گھر سے چلی ہے کہ جب آئے دونوں، ہم معذرت اور معافی کرنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، امیر المومنین نے اجازت مانگی، شہزادی نے کہا بیٹھو بیٹھو، یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ یعنی یہاں یہ بھی میسج ہے کہ شہزادی نے جو شوہر کا اختیار تھا وہ بھی بتا دیا، اور جو اپنا اختیار تھا وہ بھی دکھا دیا، لہذا اور امیر المومنین اگر منع، بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو منع کر دینا چاہیے تھا، جی اگر منع کر دیتے تو یہی ہوتا کہ شہزادی تو معاف کرنے والی تھی، وہ تو علی نے جانے نہیں دیا، لہذا سیاست علوی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کنفیوژن رہ جائے، لہذا آپ نے اجازت دی اور وہ آئے۔ شہزادی نے برات کیا ہے کہ میں فاطمہ تم دونوں سے ناراضی ہوں اور ایسے ہی اپنے بابا سے شکایت کروں گا، یہ براعت ہے۔ اور ہم لوگ وہی ہے نا تبرہ، براعت یہی ہے، اور یہ تبرہ تو ہمارے فروع دین کا حصہ ہے۔ فروع دین کس کو یاد ہے؟ فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خون، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں تولا اور 10ویں تبرہ۔ تبرہ 10ویں نمبر پہ، یہ بچپنے میں تھا، ابھی پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ جب تک لا نہیں کہیں گے الہ تک نہیں پہنچیں گے۔ نہیں معلوم میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اللہ کا اقرار بعد میں ہے، پہلے سارے خداؤں کا انکار ہے، اور یہی بتاتا ہے براعت یہی کہ پہلے سب کا انکار کرو پھر ولایت امیر المومنین کا اقرار کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ دار البراءہ ہے، دار التربیہ، تربیت والا گھر ہے۔ جی کائنات میں ایک ہی گھر ہے جس کے زن و شوہر میاں بیوی دونوں معصوم ہیں۔ کائنات میں ایک ہی گھر ہے کہ جس کے میاں بیوی ہسبینڈ وائف دونوں معصوم ہیں، اور کوئی گھر نہیں ہے۔ اور اس گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو شب قدر آتی تھی تو دن ہی میں سلاتے تھے، کیوں؟ رات کو جگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ ارے اے بی بی یہ تو امام بنیں گے، یہ مسجد جاتے تھے تو ان سے آ کے سوال کرتی تھی کہ نانا نے کیا فرمایا، بی بی آپ ان کے یہ امام بنیں گے، رسول اللہ نے سرین فرمایا ہے کہ قامہ و قادہ امامان، ہاں الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام بنیں گے، آپ ان سے سوالات کر رہی ہیں۔ کہا یہی دنیا کو بتائیں، جب ہم معصوم گھرانے میں رہ کر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے نہیں معلوم کہاں گیا ہے۔ گھر سے تو کہہ کے گیا ہے کہ مجلس گئے ہیں، واپسی میں نہیں معلوم سارے عزادار مجلس کر کے لوٹ آئے اور ابھی وہ پہنچا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پوچھا نہیں کہ مجلس میں ہوا کیا، ہم نے پوچھا نہیں کہ پڑھا کیا گیا ہے۔ شہزادی بتاتی ہیں کہ تربیت دار التربیہ ہے، ہم معصومہ، ہمارے شوہر یعنی امیر المومنین معصوم۔ ایک مرجع کے بیٹے سے توقع ہوتی ہے کہ یہ بھی صحیح ہی ہوگا، صحیح
تو امام جو علمی لدنی کا مالک ہو، ہاں جو پیغمبر کے گھرانے کا ان کے یعنی بالواسطہ نہیں بغیر کسی واسطے ان کی بیٹی جو علمی لدنی کا مالک ہے، ایسے گھرانے میں اگر کوئی، اما یہ حسنین علیہ السلام کی بات ہی چھوڑیے، سلمان اگر وابستہ ہو جائے تو سلمان و منا علی البیت، اگر بی بی فضہ آ جائے تو 20 برس قرآن میں باتیں کرتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے تو وہ جواب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دارالتربیہ ہے، ان کے بیٹے نہیں، اس گھر کے مالک کے بیٹوں کی بات نہیں ہے، اس گھر سے جو وابستہ ہو جائے۔ لوگ کہتے سلمان ہم میں سے، وہ کہتے سلمان ہم میں سے، وہ کہتے سلمان، رسول اللہ کہتے سلمان منا اہل البیت، سلمان اے سلمان آپ کو یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ جناب سلمان نے کہا کہ ایک وجہ سے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے علی کی محبت میں یہ رتبہ حاصل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم بھی تو محبت کرتے۔ کہا ایسے نہیں، علی کی محبت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی چاہت کو مولا کی چاہت سے ہمیشہ پیچھے رکھا۔ جب محبت جس کی بھی ہو، اگر امام امیر المومنین کی محبت واقعاً ہے تو مولا کیا چاہتے؟ اپنے محبوب کے تقاضوں یا اپنے محبوب کی پسند کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر صرف لفظوں سے کہتے رہے جی یہ دار التربیہ ہے، دار العلم، جی علم قرآن اسی میں پڑھا گیا، حدیثیں اسی میں نازل ہوئیں، لوگ یہیں سے آ کر سیکھتے تھے۔ پیغمبر یا رسول اللہ مجھے دین سکھا دیجئے، پیغمبر نے ایک لڑکے کو کہا کہ بھئی جاؤ اس کو دین سکھا دو۔ وہ گئے، مولوی صاحب بتانے لگے اور اس نے ایک آیت سنی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے سنا اور اٹھ کے چلنے لگا۔ ہم تو عربی سمجھتے نہیں، لیکن وہ عربی سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو چلنے لگا۔ استاد نے کہا کہ ارے بھائی رکو، ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو ایک ہی آیت سنا۔ بس مجھے آ گیا۔ جا کر رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ جس کو آپ نے بھیجا تھا وہ دین سیکھنے کے لیے، وہ تو ایک ہی آیت میں چلا گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ وہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کر گیا ہے۔ جی وہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کر گیا، کیونکہ اب دین سمجھ گیا ہے۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ رسول اللہ نے کہا وہ فقیہ ہو گیا۔ یہی بات اگر ہم لوگ سمجھ لے کہ جو کریں گے وہی پائیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور اسی بھی یقین، یہ تو فارمولہ ہے نا، فارمولہ ہمیشہ نتیجہ صحیح دیتا ہے اگر صحیح فارمولہ اپلائی کر دیا جائے۔ صحیح تو یہ تو ہے کہ بھئی جب جو بویا ہے وہی آئے گا، تو پھر اگر اس بات پر یقین ہے تو کچھ اچھا بویا جائے کہ جو وہاں کام آئے۔ رسول اللہ نے ایک بکرا ذبح کرایا اور ازواج مطہرہ سے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو گاؤں والے اور چائنے والوں میں۔ بٹ گیا، کچھ بچا تھا تو کہا کہ کیا ہوا، سب بٹ گیا؟ کہا کہ ایک ران بچی ہے۔ کہا بچی یہ نہیں ہے، جو بٹ گیا وہ بچا ہے۔ شاید سخت ہو گئی بات، جو راہ خدا میں دے دیا گیا وہ بچا ہے، یہ بچا نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ کچھ ایسا کر لیا جائے جو وہاں بچ کے مل جائے، ورنہ یہ دنیا ہے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں تو میری مٹھیوں کو کھول دینا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی وہ بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ گھر اگلی خصوصیت دار الادب ہے۔ ادب، علماء بیٹھے ہیں، اخلاق یا احکامات اسلامی اس سے اوپر ادب ہے۔ ادب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر واجبات سے اوپر گنا جاتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، ادب ہمیشہ واجبات سے اوپر گنا جاتا ہے، فرض نہیں ہے۔ توجہ، بات ضائع نہ ہو۔ یہ گھر میں ادب ہے۔ ایک بیوی کی شادی ہوئی، وہ آئیں اور اس در سے اندر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ چوکھٹ بیوی سیدہ کی ہے، بیوی سیدہ کی ہے۔ بچے آئے دوڑ کر، کہا مجھے ماں مت کہنا،
शौहर से कहा मुझे फातिमा नाम लेकर न पुकारना, ये बच्चों मुझे माँ मत समझना, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ। हक और फर्ज ये था कि जैसे बीबी सैयदा अमीर अल-मोमिनीन की ज़ौजा हैं, वैसे ही बीबी उम्मुल बनीन भी अमीर अल-मोमिनीन की ज़ौजा हैं। शरई एतबार से जो रुतबा उनका है वही रुतबा इनका है, लेकिन अदब उसके आगे आके ये कहता है बच्चों मुझे माँ मत कहना, मैं इस घर के मालकिन नहीं हूँ बल्कि कनीज बन के आए हूँ। जब ये अदब अपने माँ बाप ऐसा किरदार और इस अदब पर अमल करते हैं, तब आके बच्चे कहते हैं कि आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। नहीं पहुंचे। करबला में यही था अदब। आके खाने काबा के छत पर जब खुतबा देते हैं तो मरकज़ तारुफ में अपना नाम जो लेते हैं कि मैं वहां से बोल रहा हूं कि जो मेरे बापा के, मेरे आका के बाबा का जचा खाना है। तवज्जो चाहता हूं, कौन? मौला अबुल फजल अब्बास क्या कह रहे हैं? मैं वहां से कलाम कर रहा हूं जो मेरे आका के बाबा का जचा खाना, यानी मौला हुसैन के बाबा अमीर अल-मोमिनीन का जचा खाना है। ये मौला आपके भी तो बाबा हैं, कहिए। कहा नहीं, यही बताना है कि आका के रहते हुए गुलामों की कोई हैसियत नहीं है। और यही जब चिराग गुल हुआ था और कोई न उठा तो एक मर्तबा चुप्पी को, सुकूत को तोड़कर उस बाअदब माँ के बेटे बाअदब ने ये कहा था, क्या आप चाहते हैं अतबका बादक, क्या आपके बाद हम बाकी रह जाएं इसलिए चले जाएं? कहते ये कभी नहीं हो सकता, आपके बगैर जिंदगी नहीं है। यही बता रहे थे कि इमाम वक्त के बगैर जिंदगी नहीं है। ये अजीजों हमारा भी एक इमाम। और ये रुतबा कहाँ से मिला? इमाम। और अब रुतबा कौन सा मिला? इमाम का हरम है। जो लोग करबला जाए और जाइए तो वहाँ देखिए, इमाम का हरम है और मौला अबुल फजल अब्बास का। बाबुल हवाइज कौन है? बाबुल हवाइज कौन है? इमाम के रहते हुए अगर किसी को बाबुल हवाइज का दर्जा मिल जाए, इसको कहते हैं, किस बात का सिला है? अपने इमाम के सामने बाअदब रहने का। ये कहाँ से सीखा है ये अदब? या और ये कहाँ से? कहते यही वो घर, ये तो ये बीबी थी ना जो बाहर से आई, जनाब सैयदा। कैसा अदब? ऐसा बच्चे भूखे हैं, मौला अमीर अल-मोमिनीन ने देखा कि चेहरा जर्द पड़ गया है, पूछा कि फातिमा ये बच्चों ने खाना नहीं खाया? कहा कई दिन हो गए, तुमने बताया नहीं? कहा मेरे बाबा ने कहा था कि अली के इक्तिसादी हालात अच्छे नहीं हैं। जी, हमारे कौम के लोगों तक, ख़वातीन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि बीबी सैयदा क्या बता रही हैं। मेरे बाबा ने कहा था कि अली के इक्तिसादी हालात बेहतर नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मैं अगर कह दूंगी तो तुम लाओगे लेकिन परेशान हो जाओगे। हुक्म शरीयत क्या है? शौहर से मुतालबा किया जा सकता है कि भाई ये लाइए, वो लाइए, वो लाइए, है ना जी, किया जा सकता है। शरई भाई उनका यानी नानो नफ्का, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना ये शौहर की जिम्मेदारी, मांगा जा सकता था। लेकिन अदब कहता था कि अली इनके इक्तिसादी हालात बेहतर नहीं, मेरे बाबा ने बताया है। ये अदब बता रहा है। और यही नहीं, जंग खैबर खूब सुनते हैं आप, जंग खैबर में खूब माल गनीमत मिले। ठीक, सारे लोग जो महीनों से जिनके घरों में खाने के लिए रोटियां नहीं थी वो माला माल हुए और अब बरसों खाए। सही, इतने माल मिले। अमीर अल-मोमिनीन आए और यहाँ घर में भी बच्चों को यही कहा गया कि बाबा आएंगे तो चूल्हा जलेगा। बाबा, ये लफ्ज़ें मेरी हैं, बाबा आएंगे तो चूल्हा जलेगा। बाबा आए तो खाली हाथ। बीबी ने पूछा अली आपको कुछ नहीं मिला? कहा शहजादी मिला तो था लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोहताज थे, मैंने मोहताजों को दे दिया, मोहताजों को दे दिया। अब यहाँ मैं रोक के एक जुमला कहूँ, हमारा समाज होता तो क्या होता है? वहीं चले जाओ भाई, आपको उनकी पड़ी या अपने बच्चे भूखे हैं। लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने क्या कहा कि मोहताजों को दे दिया। तो जनाब शहजादी दो आलम ने क्या किया?
مسلح بچھایا, سر کو پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا, خدا تیرا شکر ہے کہ علی جیسا شوہر تو نے دیا. جی جس دن یہ سیرتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں نافذ ہو جائے, وہ سماج علوی سماج بنے گا, وہ سماج حسینی سماج. آسان ہے باتیں کر دینا, لفظوں کو کی ادائیگی, لیکن عملی زندگی میں, اور یہی شاید اسی لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں اہل بیت اطہار نے, ورنہ کیا ضرورت ہے آنے کی. ہم بھی دوسری قوموں کی طرح یہی کہتے کہ ہمارے لیے بھی کوئی آئیڈیل نہیں, کس کو دیکھیں, لیکن قربان جانے ان پر کہ جنہوں نے سختیاں برداشت کیں, زحمتیں اور مشقتیں برداشت کیں, اور یہی اسی راہ میں شہید اور شہیدہ ہوئیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ بنی, اپنے چاہنے والوں کے لیے حوصلہ فراہم کرنے کا سامان فراہم کیا, حوصلہ. جی ورنہ بعض تو ایسے مصیبتیں آتی ہیں کہ انسان گھٹ کر مر جائے, مگر یہ نادار ظاہر نہیں, نادار یوں نہیں تھے, دوسروں کو دیکھ کر نادار تھے. وہ داستان بہت مشہور ہے کہ ایک آنے والا دیکھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کچھ دو, مولا نے اسے سوکھی روٹیاں دیں, اس نے لوٹا دی کہ یہ مجھ سے نہیں چلے گی. اچھا اس سے بہتر چاہتے ہو کہ وہاں چلے جاؤ وہ والے گھر میں, وہاں دسترخوان سجا ہوا. اب جب پہنچے تو خوب طرح طرح کی نعمتیں تھیں, اور کھا رہا اور ایک آدھ لقمے رکھ بھی رہا ہے. امام نے کہا, امام کی نظروں سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ امام نے محسوس کیا, امام نے کہا کہ بھائی کھا لو, جب جانے لگو گے تمہارے گھر کے لیے بھی دے دیں گے. تو اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں, میں وہ جو بیٹھے باہر میں آ رہا تھا تو ایک ضعیف انسان سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا, میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں, میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں. کہا جانتے ہو کون ہے؟ وہ میرا بابا ہے. جی سب کچھ رہتے ہوئے, سب کچھ رکھتے ہوئے, سارے اختیارات کے باوجود, ایک عورت نے اپنے شوہر کو, کیا روز چلے جاتے ہو, کچھ دیتے بھی ہیں تمہارے آقا. کھانا کھایا اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلانے کے لیے غلام آگے بڑھا تو ہاتھ دھویا تو ہیرے جواہرات. کہا کیا ہے اس میں؟ کہا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا. ان کے اختیارات وہ ہیں, اس کے باوجود اتنی سختیاں برداشت کی امت محمدی کے لیے, امت محمدی کے لیے, انسانیت کے لیے, سب کچھ. جی معمولی بات نہیں, صدیقہ ہیں. میں نے بات کو مکمل نہیں کر سکا, وقت ختم ہوا میرا. اس گھر کی جو خصوصیت تھی, میں نے کہا کہ جرم اتنا ہی بڑھ جاتا ہے جتنی منزلت اور مقام ان کے ساتھ جب بے حرمتی کی جائے, اور اگر انہی کی عظمتوں کا قائل اسی نسبت سے ہوتا ہے. ایک مومن کے گھر کا احترام کیا وہ الگ مقام, ایک مرجع کے گھر کا احترام کیا ایک الگ مقام, ایک امام کے گھر نبی کے گھر کا احترام کیا گیا الگ مقام. لہٰذا جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں اس گھر کا احترام کیسے پتہ چلے گا؟ کہا ہر چاہنے والا اپنی محبت کا اظہار ملاقات کرنا چاہتا ہے, ملاقات کے ذریعے دکھانا چاہتا ہے. جی جیسے بھی ہو جانا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم اس راہ میں مقروض بھی ہو جائیں تو وہ ادا نہ کریں. حسین کو جانتے ہیں, زمین خرید کر لوٹایا تھا, ہاں مقتل خریدا تھا, ورنہ کوئی کہیں بھی قتل ہو جائے مر جائے, لیکن حسین کو پتہ ہے اس کے لیے بھی زمین خریدا اور پھر انہیں واپس کیا تھا. حسین کا مزاج تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی کا باقی نہیں رکھتے عزیزو. لہذا جیسے بھی ممکن ہو جانا چاہیے امام ان گھروں کی زیارت کے لیے کہ, اور کتنا اچھا امام رضا کا مشہور قول وہ ہے کہ جب کوئی میری زیارت کو آتا ہے تو میں اس کی 3 بار زیارت کرنے جاتا ہوں. اتنا رؤوف امام کس کے پاس ہے, اتنے کریم لوگ کس کے پاس ہیں؟ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے گھروں میں پیدا ہوئے اور ہمارے آبا و اجداد نے ایسی تربیت کی کہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے. وہ اہل بیت کی جن کے گھرانے پر کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں ہوا,
کون سا ظلم، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کون سا ظلم ایسا ہے کہ جو نہیں ہوا؟ آج دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بے گور و کفن، اگر کوئی ایسے بھی جنازہ کسی اجنبی کا بھی پڑا ہوتا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لا کے چادر ڈال دو۔ اے نواز رسول، بے گور و کفن، کیسے مردہ ضمیر تھے وہ افراد، کیسے ظالم و سفاک تھے وہ افراد کی جس کو رسول اللہ کے سینے پر سوار دیکھا، پشت رسالت پر دیکھا، انگوٹھا چساتے دیکھا، زلفیں پکڑاتے ہوئے دیکھا، اسی کی خون کے پیاسے اور قتل کر کے بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ سید سجاد جب ادھر سے گزرتے ہیں اور چہرے کا رنگ کیوں نہ بدل جائے، ایک باقی رہ جانے والے پسماندگان کے لیے اور ان کے غموں کی ڈھارس کے لیے یہی تو حوصلہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے گزر جانے والوں کی تجہیز و تکفین کر دی، ہم نے مجلسیں کر دی، ہم نے پرسہ پیش کر دیا ان کے ایصال ثواب کے لیے، یہی تو سکون کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اور سید سجاد یہی بات سوچ سوچ کر روتے تھے، 35 برس تک میرا مولا روتا رہا، اور آخری لمحات میں امام باقر علیہ السلام سے کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے امام باقر، آخری لمحات میں میرے جسم کے نیچے سے یہ بستر ہٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو۔ امام باقر کہتے ہیں کہ اے بابا، آپ کا جسم بہت نازک و لاغر ہے، اے بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے، زمین کی سختیاں اذیت پہنچائیں گی، یہ زمین آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائے گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام تڑپ کے کہتے ہیں، اے بیٹا، مجھے میرا بابا یاد آ رہا ہے جس کو بے گور و کفن جلتی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، مجھے میرا بابا۔ اور یہی سید جناب زینب سلام اللہ علیہ جب وہاں سے گزرتی ہے تو کیا دیکھا؟ بے گور و کفن۔ حالت ایسی تھی، عام حالت میں جنازہ نہیں تھا۔ کیوں؟ شہزادی نے ایک سوال کیا تھا، وہ لاش کے قریب جب پہنچ کر کہتی، انتا اخی، اے بھیا کیا تمہیں میرے بھائی ہو، تمہیں میرے بھائی ہو؟ یہ کہہ کے اس جنازے کا طواف سید سجاد نے پوچھا، اے بھائی پھوپھی اماں کیا تلاش کرتی ہے؟ جناب زینب نے کہا، اے بیٹا، میں اپنے ماں جائے کے جسم کا وہ سالم حصہ تلاش کر رہی ہوں کہ جس کے بوسے لے سکوں، لیکن جسم میں اتنے تیر اور اتنے زخم، خالی حصہ نہ ملا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے لب مبارک کو رگائے بریدہ پر رکھ دیا، اے میرے بھیا حسین، زینب مجبور، اگر اختیار ہوتا تو تیرے مقتل چھوڑ کر نہ جاتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کے ساتھ سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا عنایت فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں ظلم ہر طرف سے سر چڑھ کر بول رہا ہے، یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، ظالمین اگر قابل ہدایت نہیں ہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کی روح کو حصال فرما دیں۔